بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیپٹر 3 غزوہ حنین پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ تو بچوں، یہ چیپٹر غزوہ حنین جو کہ صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے، آج ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ بچوں، 8 ہجری میں حنین نامی گھاٹی میں جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو تاریخ میں غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ تو بچوں، کیا کہا جا رہا ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ اور طائف کے درمیان موجود ایک حنین نامی گھاٹی تھی، جہاں پر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کو تاریخ میں یعنی ہماری ہسٹری میں غزوہ حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ جب فتح مکہ کے بعد قریش کی قوت کا خاتمہ ہو گیا تو بہت سے عرب قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور تاہم کچھ قبائل ابھی تک سرکشی پر آمادہ تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی وجہ سے ان کا اقتدار خطرے میں ہے۔ اور بچوں، وہ کون سے قبیلے تھے؟ ان میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبیلے بھی شامل تھے، اور بچوں، انہیں اپنی جنگی طاقت اور افرادی قوت پر بہت گھمنڈ تھا، یعنی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہمیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ان کی طرف رخ کریں، انہیں مسلمانوں پر حملے میں پہل کر دینی چاہیے۔ انہوں نے نہایت جوش و خروش سے حملے کی تیاری شروع کر دی، یعنی اب انہوں نے حملے کی یعنی جنگ کی تیاری شروع کر دی، مسلمانوں کی طرف بڑھنا شروع کر دی اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی نقل و حرکت اور ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی رد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب کفار کے ناپاک ارادوں کی تصدیق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور حنین کی طرف پیش قدمی کی۔ اب بچوں، اس کے پس منظر میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہونے لگے تو عربوں نے ان کے ترکش میں جو آخری تیر تھا وہ اسلام اور مسلمانوں پر چلا دیا۔ اور بچوں، قریش مکہ کے بعد حوازن عربوں کی ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ اب بچوں، ہوا کیا؟ مالک بن عوف سردار حوازن نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور ان کے ساتھ بنو حوازن کے علاوہ تمام بنو ثقیف بھی جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے باہمی اتفاق کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اور اس خیال سے کہ لوگوں میں مدافعت اور لڑائی کا جذبہ پیدا ہو، انہوں نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ تو بچوں، یہ غزوہ حنین کا پس منظر تھا۔ اب اس کے واقعات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 2,000 نومسلم تھے۔ ان کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ مخالف گروہ کی قیادت بنی مالک کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی تعداد اگرچہ صرف 4,000 تھی، تاہم وہ فنون جنگ سے واقف اور ماہر تیر انداز تھے، یعنی وہ جنگجو تھے۔ میدان جنگ میں ان کی تعیناتی بھی بہتر جگہ پر تھی۔ مزید یہ کہ انہوں نے ٹیلوں اور گھاٹیوں میں تیر انداز دستے چھپا رکھے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دشمن کے مقابلے پر مسلمان کثیر تعداد میں نکلے تھے، یعنی اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کفار کی تعداد کم تھی۔ ایسے میں چند مسلمانوں کے لبوں تک یہ بات آئی کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اس غرور و تکبر کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے محروم ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ دشمنوں نے پہلے ہی حملے میں تیروں کی جو بارش کی تو لشکر کا پہلا حصہ، جس میں 9 مسلم تھے، بدحواس ہو کر بھاگا۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے باقی فوج بھی منتشر ہو گئی۔ یعنی بچوں، یہاں پر
مسلمانوں نے اپنی کثیر تعداد کی بنا پر غرور و تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو غرور و تکبر بالکل پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تائید و نصرت سے اپنی مدد سے محروم کر دیا۔ اب بچوں، اس واقعے میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند جہاں نثاروں کے ساتھ تنہا رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہایت دلیری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھتے گئے اور بلند آواز میں فرمایا، میں نبی ہوں، یہ بات غلط نہیں ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کو پکارا۔ ان کی آواز سنتے ہی مسلمان میدان جنگ کی طرف پلٹے اور ایک مرکز پر جمع ہو گئے، اور پھر اس پامردی سے لڑے، یعنی جوامردی سے لڑے کہ جنگ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس طرح سے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتے کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اور پھر بچوں، دشمن کو بری طرح شکست ہوئی، ان کا ایک دستہ قلعہ اوتاس میں چھپ گیا، مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا اور دشمن کی فوج کو طائف تک محدود کر دیا۔ تو بچوں، آج ہم نے غزوہ حنین کا پس منظر اور اس کا واقعہ پڑھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔